وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم۔ حضرات ذی وقار، ابھی حضرت حافظ شیخ عبری حافظہ اللہ تعالی حق والوں کا اعلان کر رہے تھے، تو اس حق کی وضاحت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا پیغام ہے، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ سمجھنے کی بات ہے، دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لانے والے، اور جو نازل کیا گیا وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ قرآن سنت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما خرج من فمی الا الحق، میرے لفظوں سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں۔ حق کیا ہوا؟ قرآن و سنت۔ اس حق کو فالو کرنے کے لیے، اپنانے کے لیے آپ علیہ السلام نے ایک پیغام بھی ارشاد فرما دیا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ اس پیغام کے ارشاد فرمانے کے بعد قیامت تک ایک گروہ حق پر قائم رہے گا۔ حق سے کیا مراد؟ قرآن و سنت۔ اس حدیث کے مصداق کون ہے؟ ہجری نوٹ کیجئے، 181 ہجری، امام یزید بن ہارون ان کی وفات ہے۔ امام احمد بن حنبل علی بن مدینی کے استاد، امام بخاری کے استاد فرماتے ہیں المنتقى من منہاج الاعتدال، امام ذہبی کی کتاب، اس میں ایک قول درج ہے، فرماتے ہیں اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں تو میں نہیں جانتا کون ہے۔ یزید بن ہارون، آگے بڑھیے، امام احمد بن حنبل 241، امام ترمذی، امام علی بن مدینی، امام بخاری، چاروں کے اقوال جامع ترمذی میں فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب الحدیث، اس حدیث کے مصداق اصحاب حدیث ہیں۔ امام احمد بن سنان رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اول الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ اہل الحدیث۔ دنیا کی بات سن لی، قیامت کے دن کا اعلان بھی سن لو، قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ حقدار اگر ہوں گے، قیامت کے دن بھی اہل حدیث ہوں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ باقاعدہ ایک اپنی فقہ کے امام ہیں شافعیہ کے، تو کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کائنات کے اندر اکثر ثوابا ہم اصحاب الحدیث، کہ کائنات کے اندر بڑے موقف، بڑے گروہ، لیکن حق سب سے زیادہ جس کے ساتھ ہے وہ اہل حدیث ہیں۔ امام احمد بن حنبل اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، آپ بھی سماعت فرمائیں، لا ترغبن عن الحدیث واہلہ، لوگوں حدیث اور اہل حدیث سے کبھی منہ نہ موڑو، کیونکہ فالرأی لیل والحدیث نہار، رائے جو ہے حدیث کے مقابلے میں بدعت ہے، لیل ہی لیل ہے، رات ہی رات ہے، حدیث ہے تو دن کا روشن ہے، کیونکہ لیلھا کنہاریھا، اللہ کے رسول فرما گئے کہ اتنا چمکتا ہوا دین ہے کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکتی ہیں۔ سنت کے برعکس کیا چیز ہے؟ بدعت۔ صرف 2 اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بات ختم۔ حدیث جہاں ہوگی وہاں بدعت نہیں ہوگی، جہاں اہل حدیث ہوگا وہاں بدعتی ہو سکتا نہیں، اور جہاں بدعت ہوگی وہاں اہل حدیث نہیں ہوگا۔ بدعت کے متعلق احمد بن سنان کا قول فرماتے ہیں لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض الحدیث، کہ دنیا کے اندر کوئی بدعتی ایسا نہیں مگر اسے نفرت ہوگی تو اہل حدیث سے ہوگی۔ اور پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ
ان کی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں فعلامۃ اہل البدعۃ الوقیۃ فی اہل الاثر، کہ لوگوں سن لو، بدعتی پہچان نہ ہو، بدعتی پہچان نہ ہو، اس کی ایک سادی سی پہچان ہے۔ حضرت مولانا الیاس قادری بھی پچھلے دنوں یہ فرما رہے تھے، قادری، کہ بدعتی کی پہچان ایک ہے، جب سنو اہل حدیث کو کوئی گالی دیتا ہے تو سمجھ لو یہ اہل بدعت میں سے ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس کسی نے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ وہ اہل حدیث کو برا کہتا ہے، تو آپ رحمہ اللہ نے کچھ لحاظ نہ کیا، کوئی دو رائے نہیں رکھی، فرمایا ہوا زندیقن، کہ وہ بدعتی نہیں ہے بلکہ دین سے خارج ہے، کیونکہ حق ان کے پاس ہے، اور حق کیا تھا؟ قرآن و سنت تھا۔ اور آخری بات امام ابن حجر رحمہ اللہ اس لیے مبارک دیتے ہیں ہنیئا لاصحاب خیر الورا، اہل حدیثوں تم جس کے پیرے کار ہو، جس کے نقش قدم پر چلتے ہو، اصحاب خیر الورا کو مبارک ہو، صحابہ کو مبارک ہو، اور پھر طوبی لاصحاب اخبارہ، جو اہل حدیث ہے، اخبار رسول کو نقل کرنے والے ہیں، ان کو بھی جنت کی خوشخبری ہو، کیونکہ سلام علی اہل الحدیث فاننی نشأت علی حب الحدیث من مہدی، اہل حدیثوں تم پر سلام ہو، میں نے بچپن سے ماں کی گود سے اگر محبت سیکھی ہے تو اہل حدیث سے سیکھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد